نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے جو قومی مفادات کا جو کانسیپٹ ہے اس کی جو ایک تصورات ہیں، اس تصورات کی بنیاد پر اس کے جو اہداف ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اس کو مختلف کیٹیگری میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ اس کی مختلف اقسام جو ہے وہ کائنڈز آف دا نیشنل انٹرسٹ کا نام اس کو دیا جاتا ہے۔ اگرچہ ہر عمل جو ہے وہ جو قومی وقار اور احترام یا کسی ریاست کی طاقت میں جو ہے وہ ایک ماخذ کے طور پر کام کرتا ہو، دیٹ از کالڈ دا نیشنل انٹرسٹ، لیکن بہرکیف اس کے جو دائرہ کار اور اس کے اہداف کے لحاظ سے مختلف مصنفین نے اس کو درجہ بندی کے طور پر جو ہے مختلف کائنڈ کے تصور کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو کچھ قومی مفادات کو جب وہ ابتدائی مفادات کا نام دیا جاتا ہے، یہ بنیادی طور پر جو اس کا دائرہ کار ہے، جن قومی مفادات کو ابتدائی قومی مفادات کا درجہ دیا جاتا ہے، اس کا جو تعلق جو ہے وہ ریاست کی جغرافیائی حدود کو بیرونی دشمنوں سے تحفظ دینے کا تصور جو ہے وہ یقینی بنانا، اور اندرونی جو ہے وہ ریاست کے اندر جو نظم و نسق کا جو وجود ہے اس کو یقینی بنانا، اور کسی بھی ریاست کے لیے ان دونوں پہلوؤں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو تحفظ دینا جو ہے وہ اس ریاست کی بقا کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر پہلو تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ریاست کا جو ابتدائی دائرہ کار قرار دیا جاتا ہے قومی مفادات کے لحاظ سے، اس کا تعلق اندرونی پہلو سے بھی اس پہلو سے ہے جس سے ریاست کے جو وجود ہے، اس کی قانون کی جو طاقت ہے، اس کی جو اطاعت کا لوگوں کی جو اس کے ساتھ جو ایک اطاعت کا جو تصور ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کا، اور قانون کی حاکمیت کا یا حکمرانی کا جو تصور ہے ودن دا اسٹیٹ اسے قائم کرنا جو ہے، اور پھر بیرونی طور پر جو ہے کوئی دوسری ریاست جو ہے اس کے جغرافی حدود کی تصور کی نفی نہ کر سکے، وقار جو سوورنٹی کی، دیٹ از کالڈ دا۔ تو اس طرح دو پہلو ہیں ابتدائی جن کو ہم مفادات کا نام دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو ثانوی مفادات کا درجہ دیا جاتا ہے، یہ دراصل ان مفادات کا ہے کہ جو ریاست کے ان شہریوں سے متعلق تصور کیے جاتے ہیں جو ایک ریاست کا شہری جب کسی دوسرے ملک کے اندر جا کر جب وہ اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے مختلف درجہ بندی جو ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، متوطن غیر ملکی بن جاتا ہے یا غیر ملکی بن جاتا ہے، تو اس کہتے ہیں کہ ریاست کا بنیادی جو فرض ہے اس کے بعد جو اس کا دوسرا یعنی سیکنڈری یا ثانوی جو اس کا مقصد قرار دیا جاتا ہے، وہ ان لوگوں کے بھی حقوق کا تحفظ کرنا ہے جو ان کے شہری ہیں، لیکن وہ کسی پہلو کے لحاظ سے وہ کسی دوسری ریاست کے اندر جو ہے وہ اپنی سرگرمیوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک اور جو پہلو جو ثانوی فرائض کے اندر لیا جاتا ہے وہ ہے سفارتی عملے کے حقوق کا تحفظ، اور اس ریاستیں اپنے باہمی تعلقات کو نشوونما دینے کے لیے جو سفارتی تعلقات قائم کہتے ہیں اور سفارتی ادارے تشکیل جاتے ہیں، اور سفارتی سرگرمیوں کے لحاظ ساتھ وابستہ جو افراد ہیں ان کے تمام حقوق کا جو تحفظ کرنا جو ہے وہ ریاست کے بنیادی مقاصد کا ایک اہم پہلو رکھتے ہیں، جس کو ایک کیٹیگری کے لحاظ سے یا درجہ بندی کے لحاظ سے ثانوی نام دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کچھ جو مقاصد ہیں ان کے لیے جو ایک اور دی جاتی ہے، دیٹ از کالڈ دا پرماننٹ انٹرسٹ۔ جو مستقل مفادات ہیں یہ ریاستوں کی حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ جو حکومتوں کی سوچ اور فکر اور جو مینیفیسٹو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اغراض و مقاصد جو کسی ریاست کے تصور کیے جاتے ہیں حکومت کے تصور نہیں کیے جاتے، اور ہر حکومت جو ان کے ساتھ پرسیونس کے لحاظ سے جو وہ کمٹمنٹ اپنی قائم رکھتی ہے، دیٹ از دا جو وہ مفادات جس کو ہم مستقل مفادات کا نام دیتے ہیں۔ پھر اس طرح طویل المیعاد مفادات ہوتے ہیں، طویل المیعاد یعنی جن کو حصول کے لیے جو ہے وہ کسی ریاست کو جو ہے وہ اپنی سرگرمیوں کے دائرہ کار جو ہے وہ کئی سالوں دہائیوں تک جو ہے اس کو محیط کرنا ہوتا ہے تاکہ ان مقاصد کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے۔ تو اسے کہتے ہیں وہ پہلو رکھنے والی سرگرمیاں، مثال کے طور پر کوئی ریاست جو ہے وہ اپنے کسی بیرونی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کے لحاظ سے کوئی ایک ایسا معاشی پروگرام حاصل کرنا چاہتی ہے جس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے لوگوں کی ترقی و خوشحالی کا کوئی تصور قائم کرتے، تو یہ عمل اختیار کرنے کے وجہ سے ایک طویل المیعاد جو ہے وہ ایک منصوبے کا عمل ہو، یا وہ کیسے اپنے ملک کے اندر منصوبے شروع کرنا چاہتی ہے جس کے لیے وہ ٹیکنالوجی کی یا بیرونی دنیا سے وسائل کی ضرورت ہے، اور اس کے تکمیل کے لیے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ درکار ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں طویل المیعاد جو ہے وہ لاہ عمل جو ہے وہ اختیار کرنا جو ہے وہ ان کیٹیگری میں آتا ہے جس کو ہم طویل المیعاد جو ہے وہ قومی مفادات کا نام دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور کیٹیگری کی جاتی ہے تغیر پذیر مفادات، یعنی کہ وہ جو قومی مفادات کے حوالے سے جو ریاستیں اپنا ایجنڈا تشکیل دیتی ہے اس کے اندر وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلی کا ایک تصور جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا وہ وقت گزرنے کے ساتھ جو حالات و واقعات کے تقاضے ہیں
ان سے ہم کرنے کے لیے یا ریاست ترقی اور خوشحالی کے لحاظ سے، مثلا ایک وقت میں کوئی ریاست جو ہے اس کی بنیادی جو مفاد ہو سکتا ہے وہ امپورٹ کی طرف ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ ترقی کے کسی ایسے عمل کو اختیار کر لیتی ہے جس کے نتیجے کے اندر اس کا جو مفاد ہے وہ ایکسپورٹ بڑھانے میں ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر یا کسی وقت جو ہے وہ اپنے جو اغراض و مقاصد کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک دوسری ریاستوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسی سرگرمیاں حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر ان کا جو ایک برین ڈرین کا جو کانسیپٹ ہے وہ پیدا ہو جائے، پھر وہ ایک ایسے دوسرے ترقی کے دور میں آ سکتے ہیں کہ جہاں پر وہ اس عمل کے جو ہے وہ نتائج حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی نیا لاہے عمل جو ہے وہ تشکیل دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہاں پر تغیر پھر مخصوص حالات و واقعات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو تقاضے ہوتے ہیں، ہمیں کسی ملک میں جنگ پیدا ہو گئی یا دنیا کے اندر کوئی ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہو گیا جس میں ساری دنیا متاثر ہے، تو ان حالات و واقعات کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ایک قومی مفادات کا تصور دیا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ مخصوص اور عمومی مفادات جو تصور ہے، وہ ان تمام سرگرمیوں کا احاطہ کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ بین الاقوامی ہوں یا قومی، جہاں پر جو ہے وہ ریاستیں جو ہے وہ ان تمام سرگرمیوں کو جو ہے وہ ایک لاہے عمل کے طور پر جو ہے وہ ہر وقت اختیار کیے رکھتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ریاست کے اندر جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں جو سرگرمی ہے اس کے لحاظ سے جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کو جو ہے وہ یقینی بنانا۔ تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کے اگرچہ قومی مفاد جو ہے وہ ایک پرنسپل ہے، لیکن اس قومی مفاد کے جو تقاضے ہیں اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ مختلف پایا جاتا ہے، اور اس تقاضوں اور دائرہ کار کے لحاظ سے اس کی مختلف قواعد جو ہے وہ ہم نے بیان کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔